बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप सबको यहाँ पे दावत दी है। काबीना का खैबर पख्तूनख्वा की काबीना का 70वां इजलास था आज, और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद ख़ान साहब ने उसकी सरबराही की। इजलास में कुछ फ़ैसले हुए जो हम चाहते हैं कि आपके साथ शेयर किए जाएँ। इसमें कुछ हमने फ़ैसले किए, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ैसले हैं जिनकी मैं मुख्तसर अल्फाज में तफसील बताऊंगा, बाकी हैंड आउट में आपको डिटेल आ जाएंगी। कुछ मौज़ात हैं, गांव हैं, देहात हैं जिनकी री अटैचमेंट का फ़ैसला किया गया। उसमें हुआ यह है कि मतखेल और दरशी ये दो गांव हैं, इनको तहसील टल हंगू से, ज़िला हंगू से ट्रांसफ़र करके या री अटैच करके ज़िला करक तहसील बांडा दाऊद शाह का हिस्सा बनाया गया है। एक ये छोटा सा फ़ैसला है एडमिनिस्ट्रेटिवली। दूसरा फ़ैसला यह है कि आज तहसील रुस्तम जो ज़िला मर्दान की तहसील है उसको सब डिवीज़न का दर्जा दे दिया गया है। तीसरा इस हवाले से फ़ैसला आज ये हुआ कि ज़िला बाजवड़ में आपको मालूम है कि खार और नावगई ये दो सब डिवीज़न थे पहले, अब एक नए सब डिवीज़न का इजाफ़ा किया गया है जिसका नाम है उतमान सालारज़ई। उतमान सालारज़ई को बतौर नए सब डिवीज़न के बनाया गया है, दर्जा दे दिया गया है। और ज़िला बाजवड़ में ही आज काबीना ने फ़ैसला किया है कि तहसील चमरकंड को तहसील नवागई में ज़म कर दिया गया है। उसके अलावा एक नया तहसील भी जो है वो क्रिएट किया गया है, उसका नाम है वड़ो मामुंद। वड़ो मामुंद उसका नाम है, वो उसका भी फ़ैसला हुआ है। एक तो ये दो चार चीज़ें थी जो आपके नोटिस में लानी जानी थी। दूसरा ये था कि कुछ अराज़ियाँ जो हैं वो मुख्तलिफ़ महकमा जात के सुपर्द की गई हैं कुछ मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स के लिए। महकमा जंगली हयात के लिए जो है तकरीबन 6 कनाल की अराज़ी मखसूस की मुख्तस की गई है, जिसमें ये वज़ीरिस्तान के इलाके में जहाँ पर ये जो मुख्तलिफ़ जंगली हयात जो स्मगल किए जाते हैं या जो चेक पोस्टों पर पकड़े जाते हैं तो उनको रखने के लिए, पिंजरे बनाने के लिए और उनके अफसरान के लिए रिहायशी और दफ्तरी इमारत तामीर करने के लिए 6 कनाल की अराज़ी वहाँ पर मुख्तस की गई है। उसके अलावा मौज़ा दामान पब्बी में ज़िला नौशहरा में 1122 के लिए मरकज़ कायम करना है, जिसके लिए तकरीबन 4 कनाल की अराज़ी मुख्तस की गई है, वो मंजूरी भी मिल गई है। और तीसरा यह है कि यतीम बच्चों के लिए एक मरकज़ जिसमें उनको तालीमी और रिहायशी सहूलियात दी जाएंगी, चारबाग स्वात में, ये तकरीबन 10 कनाल का जो है की अराज़ी महकमा सोशल वेलफेयर को दी गई है ताकि वो उस पर इस मरकज़ की तामीर कर सकें। अच्छा, इसके बाद सवाबी के इलाके में पेहूर हाई लेवल कनाल है, उसके कमांड एरिया में तोसी दी गई है और कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए जो है वो तोसी का फ़ैसला किया गया है। उसकी वजह से उन इलाक़ों से जो पेहूर हाई लेवल कनाल गुज़रती है और वहाँ पे जो रेत के कारोबार होता है, लोग रेत वहाँ से निकाल कर ठेके दिए गए हैं, तो उन पर पाबंदी लगाकर उस रेत की जो बिज़नेस है उसको रोक दिया गया है ताकि वहाँ से मज़ीद रेत निकालने पे पाबंदी हो, क्योंकि ये जो हाई लेवल कैनाल है इसका कमांड एरिया एक्सटेंड करना है ताकि इसमें रुकावट ना हो। एक और डिसीजन जो मैं समझता हूँ कि सयाहत के फ़रोग़ के लिए जो सूबाई हुकूमत मुख्तलिफ़ इक़दामात कर रही है, उस हवाले से कैंपिंग पॉड्स एक नई इस्तिलाह है, आपके इल्म में होगी, जो कि मुख्तलिफ़ दूर दराज के जो इलाक़े हैं जहाँ होटल या रिहायशी सहूलियात नहीं है, वहाँ पर कैंपिंग के लिए ज़मीन मुख्तस करके और वहाँ पर सयाहों को कैंपिंग फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो देने के लिए इससे पहले ये मनसूबा शुरू किया गया था। तो 5 कैंपिंग पॉड्स की मंजूरी दी गई थी, उसमें तोसी करके UNDP के तावन से इन पॉड्स को बनाया जा रहा है। UNDP इसको सूबाई हुकूमत के साथ तावन कर, ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, ये एक ज़िला नहीं है, मुख्तलिफ़ जो सयाहती इलाक़े हैं उनमें किया जा रहा है। और ये पहले 5 की थी, उसके बाद अब 10 की उसको एक्सटेंड कर दिया गया, डबल कर देंगे अब 10 मकामात पे, और इसके लिए तकरीबन 320 मिलियन रुपए भी वो भी मुख्तस किए गए, मंजूर किए गए हैं। इसके साथ साथ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ कौंसल एक सूबाई हुकूमत का एक इदारा है जो कि एक सूबाई असम्बली के एक एक्ट के तहत मार्ज़ वजूद में आया था। उसमें प्राइवेट मेंबरान की भी एक कानूनी रिक्वायरमेंट है कि प्राइवेट सेक्टर से भी मेंबरान लेने हैं। सरकारी जो नुमाइंदे हैं उनके अलावा 10 के करीब उसमें रिक्वायरमेंट है मेंबरान लेने की, तो उसमें आज सूबाई काबीना ने मंजूरी दी है और उस पर जो है अब उन नए मेंबरान का तकर्रर किया जाएगा। और ये कौंसल जो है ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अंडर काम कर रही है। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर से, जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का प्रेसिडेंट होगा,
اس میں کچھ وہ ہیں کیا نام ہے پروفیسرز ہیں ان ماحولیات کے شعبے سے تعلق رکھنے والے، کچھ ڈاکٹرز ہیں جو میڈیکل فیلڈ کے ہیں جو کہ ہاسپٹل ریلیٹڈ ایشوز کو دیکھیں گے، کچھ جو ہیں اس میں انجینئرز ہیں جو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ماحولیات پر جو اثرات ہیں ان کو دیکھیں گی. تو یہ تقریباً 10 کے قریب مختلف شعبوں سے پرائیویٹ سیکٹر سے ممبران اس میں لیے جائیں گے. اس کے علاوہ پبلک سیکٹر جامعات جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں ان کو فائنینشیل اسسٹنس کی مد میں انہوں نے صوبائی حکومت سے فائنینشیل اسسٹنس مانگی تھی. اس سلسلے میں 1.9 بلین روپے منظوری دی گئی ہے جو مختلف جامعات پر تقسیم ہوں گی پبلک سیکٹر کی، اور اس میں یہ بھی کرائٹیریا رکھا گیا ہے کہ جن جامعات کی کارکردگی بہتر ہے ان کو انسینٹیو دینے کے لیے اس رقم میں سے کچھ اماؤنٹ مختص کی گئی ہے. جنہوں نے بہتر کارکردگی کی ہے، جن کی مینجمنٹ کا سسٹم بہتر ہے، ایڈمنسٹریشن بہتر ہے، یا جنہوں نے تعلیمی پروگراموں میں کو پرفارمنس دی ہے تو ان کو انسینٹیو بھی دیا گیا ہے. لیکن اوور آل ان جامعات کے لیے 1.9 بلین روپے مختص کیے گئے ہیں. ایک اور فیصلہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن ہے. آپ کو علم ہے یہ ایک ادارہ ہے جو خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے مختلف قسم کی اقدامات میں انوالو ہے. ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ان کا ایک آفیشیل فیمیل ممبر جو ہے وہ اس کو تعینات کیا جاتا ہے. تو خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی کی خاتون رکن رابعہ بصری صاحبہ جو ہیں وہ اس کی ممبر تھیں. ان کی مدت جو ہے وہ مارچ 2024 تک ہے. تو ان کی صحت بہتر نہیں ہے. انہوں نے معذرت کی ہے کہ انہیں ریلیو کیا جائے اور ان کی جگہ کسی اور خاتون رکن کو ممبر بنایا جائے. تو آج کابینہ نے اس کی بھی منظوری دی ہے. اور ایک خاتون رکن ہیں صوبائی اسمبلی کی محترمہ زینت بی بی، ان کو جو ہے باقی ماندہ جو مدت ہے جو کہ مارچ 2024 میں ختم ہو رہی ہے اس تک کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن کا ممبر بنایا گیا ہے. آخری 2 پوائنٹ جو امپورٹنٹ ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ سنگل نیشنل کریکولم وفاقی حکومت کی طرف سے ایک پالیسی بنائی گئی تھی جس کے تحت تمام ملک میں تعلیمی اداروں میں یکساں ٹائپ کا جو تعلیمی نصاب ہے اس کو رائج کرنا تھا. اس سلسلے میں صوبائی حکومتوں کو تھوڑی بہت سپیس دی گئی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو اپنے صوبے کے مخصوص موضوعات یا سبجیکٹس کو کریکولم کا حصہ بنا سکتے ہیں اپنے صوبے کی حدود میں. تو اس سپیس کو استعمال کرتے ہوئے خیبر پختونخوا کی حکومت نے ایک پالیسی جو ہے آج پریزنٹ کی ہے صوبائی اسمبلی میں، جس کو کیونکہ ایک کمیٹی بنائی گئی تھی انہوں نے کریکولم بورڈ کے ساتھ مل کر اور تعلیمی امور کے ماہرین کے ساتھ مل کر یہ کچھ تبدیلیاں کی ہیں یا کچھ تجویزیں پیش کی ہیں. ان تجاویز میں یہ ہے کہ اسلامیات کا جو موضوع ہے سبجیکٹ ہے گریڈ 9 سے 10 تک 9ویں اور 10ویں کلاس اس میں تھوڑی سی اپ گریڈیشن کی ہے. اور اس کے علاوہ جو سکولز ہیں 6ٹھی سے لے کے 8ویں جماعت تک کے جو بچے ہیں ان کے لیے بھی مختلف نصابی سبجیکٹس میں کچھ امپرومنٹ کرنے کے لیے تجاویز دی گئی ہیں، جس میں کچھ اصول ہیں جن کو مد نظر رکھا گیا ہے. اس میں یہ ہے کہ صرف نالج معلومات ہی بچوں کو نہ دی جائیں بلکہ سکلز میں بھی اور نالج میں ان کو دونوں شعبوں میں ان کو ٹرین کیا جائے. تو نالج اور سکل کا جو فرق ہے سبجیکٹس کو بھی اس طرح سے ڈیوائڈ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ صرف تھیوریٹیکل مضامین جو ہیں ان میں صرف تھیوریٹیکل تعلیم کے ساتھ ساتھ گروپ ورک کو فروغ دیا جائے گا تاکہ بچوں کو عملی طور پر گروپس میں تقسیم کر کے ان کو سبجیکٹس کی جو ہے وہ تعلیم دی جا سکے اور ان کے جو کنسپٹس ہیں وہ گروپ ورک کے نتیجے میں اور پارٹیسپیٹیو اپروچ کے ساتھ کہ وہ خود شریک ہوں ان چیزوں میں. مثلا اگر سائنس کے کسی سبجیکٹ کی بات ہے تو اس میں ان کو باقاعدہ تجربے کر کے بتایا جائے کہ اس طرح سے یہ چیزیں کنسپٹس کلیئر ہوں. اور اسی طرح کئی ایسے کام ہیں جس میں گروپ ورک کے ساتھ جو بچوں کا اپنا انوالو ہونا سبجیکٹ میں اس کو ڈیولپ کیا جائے گا. یہ کچھ پرنسپلز ہیں تو ان کو لاگو کیا جائے گا. اور اس سلسلے میں ایک جو خصوصی چیز ہے جو کہ پچھلی حکومت میں وفاقی حکومت جو تھی اس میں سیرت طیبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ موضوعات جو ہے ان پر فوکس کرنے کے لیے پالیسی بنائی گئی تھی. اس حوالے سے 6ٹھی سے لے کے 10ویں کلاس گریڈ 6 سے لے کے گریڈ 10 تک سیرت طیبہ کے مختلف جو مدارج تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف ادوار تھے ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اور ان کو موضوعاتی حساب سے ان کو مختلف درجوں میں ان کی تعلیم دی جائے گی تاکہ بچوں کو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مکمل آگہی اور تعلیم دی جائے. ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک پالیسی یہ بھی تھی کہ مشاہیر پاکستان، تحریک پاکستان کے اور پاکستان کی ہسٹری کے جو بڑے نامور لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کیا ہے، ان کی لائف سٹوریز اور ان کی لائف ہسٹری بھی بتائی جائے. جیسے ایک اپروچ یہ تھی کہ جس طرح ہمارے کچھ مخصوص بڑے قومی ہیروز ہیں، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، عبدالستار ایدھی کے ساتھ ساتھ حکیم محمد سعید، اور کچھ تجاویز یہ تھیں کہ جیسے خیبر پختونخوا میں صاحبزادہ عبدالقیوم خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے، اور یا خیبر پختونخوا کی دیگر جو مشہور شخصیات ہیں ان کے حوالے سے بھی بچوں کو وہ کیا جائے، روشناس کیا جائے. ڈاکٹر روتھ فاو کا جانتے ہیں، جو جرمن خاتون تھیں جنہوں نے یہاں بڑی خدمت کی تھی، ان کا بھی خصوصی طور پر ذکر ہے کہ ان کی شخصیت اور ان کے جو کام ہیں، کنٹریبیوشن ہے، اس کو بھی اجاگر کیا جائے. تو یہ مختلف اس کا حصہ بنیں گے، مختلف کریکولم کے مختلف کمپوننٹس کا. اس حوالے سے بزرگ شہریوں کے حقوق، احساس ذمہ داری جو سیوک رسپانسبلٹی ہے، اور معدنی اور قدرتی وسائل جو ہمارے صوبے میں ہیں، ان کے حوالے سے بھی بچوں کو، طلبہ کو آگاہی کے لیے مختلف نصاب میں کمپوننٹس دیے گئے ہیں. مسلکی اور جو مذہبی منافرت ہے، اس کے روک تھام کے لیے بھی اور تعصبات کے روک تھام کے لیے بھی تدریسی مواد کو شامل کرنے کی منظوری دی گئی ہے. میرے خیال میں اس میں اور باقی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں تھیوریٹیکل کے. بلومز ٹیکسانومی ایک کانسیپٹ ہے ایجوکیشن میں، جس میں اسکل اور پریکٹکس کو دونوں کو نالج کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. اس کے حوالے سے وہ اصول جو ہے اس تمام جو پالیسی ہے اس میں مروج ہوگا اور اس میں اسے کام لیا جائے گا. آخری پوائنٹ جو میں سمجھتا ہوں کہ شیئر کرنے کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ جو ہے PHE، اس میں ریکروٹمنٹ پالیسی بنائی گئی تھی کہ جو پوسٹیں آئیں گی سب انجینئرز کی، خواتین کو مخصوص ایک کوٹا دیا جائے گا، خواتین سب انجینئرز کو. اس حوالے سے کوئی جو ہے 40 ویکنسیز آئی تھیں سب انجینئرز کی، جن پر پروسیس ہوا. خواتین امیدواران سے بھی درخواستیں مانگی گئی تھیں، لیکن آج تک خواتین کی طرف سے کوئی اپلیکنٹ نہیں آیا، کوئی درخواست دہندہ نہیں آئی. تو پھر محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کی طرف سے صوبائی کابینہ کو یہ ریکویسٹ کی گئی کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ جو خواتین کا کوٹا ہے، اس میں سے 40 میں سے 17 جو پوسٹیں ہیں وہ خواتین کی تھیں، لیکن ضرورت ہے ادارے کو، محکمے کو مزید سب انجینئرز کی. تو آج یہ تجویز دی گئی تھی، ریکویسٹ کی گئی تھی کہ ہمیں آپ اجازت دیں کہ ہم خواتین کی غیر موجودگی میں انہی سیٹوں پر مرد سب انجینئرز کو بھی بھرتی کریں، اور اس کے بعد یہ ہمیں مختصر مدت کے لیے چاہیے. اگر کوئی خاتون امیدوار آتی ہیں تو پھر آئندہ آنے والے اس میں ریکروٹمنٹ میں اسی کوٹے کے تناسب سے خواتین کو نمائندگی دی جائے گی. لیکن چونکہ آج اس مرتبہ آئی نہیں ہے اور ریکوائرمنٹ ہے انجینئرز کی، تو اس کو مردوں کے لیے ریکروٹمنٹ کی جائے. تو آج صوبائی کابینہ نے یہ اجازت بھی دی ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا.